السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے حادثے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ 78 سالوں سے ایک مسٹری بنا ہوا ہے جو آج تک حل نہیں ہو پایا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر لیجئے۔ ناظرین، یہ سال 1945 کرسمس کا دن تھا جب سوڈر فیملی فائنٹ وائل ورجینیا میں اپنے گھر میں کرسمس منا رہی تھی اور اچانک گھر میں آگ لگ گئی۔ والدین اور 4 بچے گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے 9 میں سے 5 بچے گھر کے اندر ہی پھنس کر رہ گئے۔ جارج سوڈر نے اپنے بچوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ آگ لگ جانے کی وجہ سے بہت ساری رکاوٹیں تھیں۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ سیڑھی جو اس وقت کام آ سکتی تھی وہ اپنی جگہ سے غائب تھی اور آس پاس کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حیرانی میں تب اور اضافہ ہو جاتا ہے جب ان کی ٹرک بھی سٹارٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ٹرک تو بالکل ٹھیک تھی۔ سوڈر کا ایک بیٹا پڑوسیوں کی دیوار پھلانگتا ہے اور ان کے فون سے فائر بریگیڈ کو کال کر دیتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت فائر بریگیڈ مدد کرنے کے لیے موجود ہی نہ تھی، کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اور فائر بریگیڈ جنگ میں اپنی سروسز دے رہی تھی۔ خیر، فائر بریگیڈ ایک دن بعد سوڈر کے گھر پہنچتی ہے اور تب تک تو گھر ایک تباہی کا سامان بن چکا تھا۔ ساری انسپیکشن کرنے کے بعد اتھارٹیز نے یہ بتایا کہ آگ بجلی کے کرنٹ کے باعث لگی ہوگی، لیکن اس پہ یقین کرنا بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ جارج سوڈر نے بجلی کی وائرنگ دوبارہ خود کی تھی اور مقامی الیکٹریکل کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، یہاں کہانی کا اصل ٹوئسٹ شروع ہوتا ہے جب اس گھر کے بن چکے کھنڈر میں جارج سوڈر کے بچوں کی لاشیں ہی نہیں ملتی۔ انسپیکشن اداروں نے یہ کہا کیونکہ آگ بہت زیادہ تھی تو ہو سکتا ہے بچوں کی لاشیں جل گئیں۔ جب اس واقعے کی جانچ پڑتال شروع ہوئی تو کچھ عجیب سے حقائق سے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا، جیسا کہ گھر میں پڑی سیڑھی جو غائب تھی وہ تقریباً 75 میٹر دور ایک چھوٹی سی دیوار کے پیچھے سے ملی، اور ٹیلی فون ریپیئر مین نے بتایا کہ ٹیلی فون کی تار آگ سے محفوظ رہی، لیکن اس تار کو کسی ایسے شخص نے کاٹا تھا جو 14 فٹ اونچائی چڑھ سکے۔ جینی سوڈر جو کہ بچوں کی ماں تھی، اس نے کہا، میں نہیں مان سکتی کہ یہ آگ کسی لاش کی ہڈیوں کو جلا سکتی ہے، اور یہی سچ تھا کیونکہ ایک ہڈی کو راکھ میں تبدیل کرنے کے لیے آگ کا 2000 سیلسیس ٹمپریچر ہونا ضروری ہے، اور ایسے لگنے والی آگ کا ٹمپریچر تو بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے۔ اور جارج سوڈر نے یہ کہا کہ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ میرے بزنس میں استعمال ہونے والے دونوں ٹرکوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ کچھ ہی دن بعد لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ 5 بچوں کی لاشیں ایک ہوٹل سے ملیں، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں مل سکا۔ خیر، کافی سال گزرنے کے بعد ایک عجیب بات ہوئی۔ جینی سوڈر کو ایک انویلپ ملتا ہے جس پہ کوئی پتہ نہیں لکھا ہوتا۔ اس میں ایک تصویر ہوتی ہے جو بالکل ان 5 غائب جل جانے والے بچوں میں سے ایک لڑکے کی ہوتی ہے جو کہ اب 30 سال کا ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سوڈر فیملی نے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کے ذریعے کیس کو سلجھانا چاہا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو پایا۔ پھر جارج سوڈر 1969 میں چل بسے اور جینی سوڈر 1989 میں۔ جارج سوڈر کی پوتی نے جینی سوڈر سے یہ وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس حادثے کو مرنے نہیں دوں گی، اور 21 سینچری میں سٹوری میڈیا تک پہنچ چکی ہے۔ ایک دفعہ سٹیسی ہال نے نیشنل پبلک ریڈیو پہ ایک پروگرام کیا جس میں اس نے کہا کہ اگر اس کیس کو حل کرنا ہی ہے تو اس کا سب سے اچھا حل یہی ہے کہ سمجھ لیا جائے کہ بچے اس دن آگ میں جل گئے تھے، اور اگر کبھی یہ پتہ چلے کہ بچے زندہ ہیں تو میں زیادہ حیران نہیں ہوں گی۔ ناظرین، یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جارج سوڈر ایک کریٹک تھے اور اس وقت موسولینی کے خلاف لکھا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن پہ کلک کر لیجئے اور شیئر کیجئے، اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے
اس چینل کو وزٹ کرتے رہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.